جی ویلکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے یہاں پر بدلتے ہوئے جو عالمی تقاضے ہیں، جو جس طرح سے چیزیں تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں. یہاں پر چیٹ جی پی ٹی کی بات کی جاتی ہے. اس کے علاوہ دیگر جو آئی ٹیز کے ٹولز ہیں وہ جس تیزی سے جو ہے وہ اپنا مقام بنا رہے ہیں. یہاں پر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے جو خطرات لاحق ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو کریٹیوٹی پر جو ہے وہ حرف آئیں گے، کس طرح سے جو ہے وہ چیزیں بہتر ہوں گی. تو یہ عام سوال ہوتے ہیں جو کہ ہر ایک کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کہ کیا جو جابس کو خطرات لاحق ہے، کیا یہاں پر آنے والے فیصلے جو ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کرے گی، اور اے آئی ٹولز کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو الگوریدم کام کرتا ہے جو تو کیا یہ ساری چیزیں جب انسانی ذہن سے باہر ہوتی جائیں گی، آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جائیں گی، تو یہ الگوریدم ہوں گے جو آنے والے ٹائم میں دنیا کو چلائیں گے. تو اس سب کے کیا اثرات مرتب ہوں گے عام انسان پر، اور اسپیشلی ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں کہ پاکستان میں کس طرح سے تیزی سے جو ہے لوگ ان کے قریب جائیں گے، اور کیا واقعی پاکستان جو ہے وہ 2030 تک یا 25 تک ہم بات کریں تو ان جو عالمی بدلتے ہوئے تقاضے ان سے ہم آہنگ ہو سکے گا، یا یہاں پر جو افواہیں ہی باقی رہ جائیں گی. تو اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک عبدالعزیز صاحب، سوشل سائنٹسٹ ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ اردو کے پروفیسر ہیں. ڈاکٹر عبدالعزیز ملک صاحب، شکریہ آپ نے ٹائم دیا. جی بہت ملک شکریہ. صاحب، یہ کیا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ظاہر ہے کہ ایک الگوریدم ہے جو بہت سارے ایسے کام کرتا ہے جو انسانی دماغ جو ہے نہیں کر سکتا، یا اسے کرنے میں بہت وقت لگتا ہے. اب اس کو اگر دیکھیں تو یہ الگوریدم جو ہے ظاہر ہے کہ اسی الگوریدم پر انسانی دماغ بھی کام کر رہا ہوتا ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اب ہمارے ہاں کچھ اس سے تحفظات بھی وابستہ ہیں. مثلا آپ نے جیسے بات کی کہ بہت سارے ایسے کام ہیں جب وہ کمپیوٹر کرے گا تو انسانی لیبر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اس سے بے روزگاری کا خطرہ درپیش ہو سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا اگر پازیٹیو پہلو دیکھا جائے تو وہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ اس سے نئے جو جابز ہیں وہ کریٹ بھی ہوں گی. اب آپ غور کریں تو اس وقت جو سوشل میڈیا ہے یا ویب میڈیا خاص طور پر، اس میں ملینز آف اپرچونیٹیز بھی تو کریٹ ہوئی ہیں جو کچھ عرصہ پہلے نہیں تھیں. آپ کے پاس واٹس ایپ آیا، آپ کے پاس فیس بک آئی، اور بہت سارے ایسے سافٹ ویئرز آئے جن کی مدد سے اب جو نئی جنریشنز ہیں وہ اس سے ارن بھی کر رہی ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں ارن کرتی ہے. تو یہ پہلے نہیں تھا. بہت سارے ایسے تحفظات ہمیشہ سے رہتے ہیں جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے، اور خاص طور پر یہ ان سوسائٹیز میں زیادہ ہوتا ہے جو بیکورڈ سوسائٹیز ہیں، وہ ان کو زیادہ خطرات لاحق ہوتے ہیں. میں اکثر اس کی یہ بھی مثال دیتا ہوں کہ جو پرانے زمانے میں خطاط تھے وہ ہاتھ سے چیزوں کو لکھتے تھے اور کتابیں لکھتے تھے، لیکن جب پریس آیا تو اس وقت بھی اتنا ہی خوف تھا لوگوں کے درمیان کہ اب تو جناب پریس آ گیا تو ہاتھ سے کتابیں لکھنے والے بے روزگار ہو جائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا. انہوں نے اپنے آپ کو کہیں اور شفٹ کر لیا. تو وقت کی ترقی کا ساتھ دینا چاہیے، خوف زدہ ہونے کی بجائے اس سے خود کو ہارمونائز یا ہم آہنگ کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے کوئی اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے. بہت سارے کام جو پہلے انسانی دماغ یا انسان کی جو فزیکل باڈی تھی وہ کرتی تھی، تو اب اس کی جگہ مشینیں کر رہی ہیں. جیسے کرین آئی ہے تو اس کا مطلب مزدور بے روزگار نہیں ہو گئے، بلکہ وہ کرین سے کام بھی تیز ہو جاتا ہے اور مزدوروں کو فیسیلیٹیشن بھی مل جاتی ہے. یہ چیٹ جی پی ٹی کیا ہے؟ چیٹ جی پی ٹی جو ہے یہ بھی ایک طرح کا چیٹ بوٹ کہہ لیں، جو آپ کے فریکوینٹلی جو کوسچنس پوچھے جاتے ہیں اس کا آنسر دیتا ہے اپنے پریویس ڈیٹا کی بنیاد پر. تو اس کے پاس جو پریویس ڈیٹا ہوگا اسی کو وہ اینالائز کرے گا. لیکن انسانی دماغ یہ ہوتا ہے کہ وہ تو اس ڈیٹا سے تھوڑا آگے جا کے بھی سوچ سکتا ہے، اس کے اندر امیجینیشن بھی ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، انٹلیکٹ ہیں. چیٹ جی پی ٹی کے پاس امیجینیشن اور انٹلیکٹ کی شاید اتنی وسعت نہیں ہے جتنی کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس انسان کی دماغ کی مدد یا اس کی اسسٹنس کے لیے ایک چیز ہو سکتی ہے، وہ اس کے ایکول فی الحال تو نہیں ہو سکتا. تو ٹیکنالوجی میں پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے؟ ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے کھڑا ہے پاکستان، بہت پیچھے ہے. ابھی یوں سمجھ لیں کہ 50 سال کہیں پیچھے ہیں.
وہ باتیں جو یورپین کنٹریز یا یوں کہیں پروگریسڈ کنٹریز جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں اور ہمارے ہاں اس کی خبر ہی نہیں ہوتی. وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہاں تعلیم بھی ہے اور ان چیزوں تک ایکسیس میں بہت ساری چیزیں رکاوٹ بھی تو ہوتی ہیں کہ ہم ان تک رسائی نہیں حاصل کر سکتے. اب یوٹیوب آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر کئی دفعہ بند کر دی گئی، حالانکہ یہ ایک بہت اچھا انفارمیشن کا پلیٹ فارم ہے، بہت اعلیٰ قسم کے اس کے اوپر لیکچرز موجود ہوتے ہیں اور یونیورسٹیز میں ابھی تک بین رہا ہے. اب انہوں نے یوٹیوب چلانا اجازت دی ہے. وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یوٹیوب جو ہے یہ ایک فضول قسم کا پلیٹ فارم ہے، حالانکہ جتنا یہ آپ کی ایجوکیشن میں ہیلپ فل ہوتا ہے اس سے میرا خیال اور کوئی چیز اس سے بڑھ کر نہیں ہوتی. لیکن ہمارے ہاں ایک ہی مسئلے کا حل ہے کہ مسئلہ ٹھیک نہیں کرنا، اس کو بند کر دیں. تو کیا جو یہ اس کا ہم نکالتے ہیں نا، حل نکالتے ہیں. یہ ٹیکنالوجی پہ جو پیرے لگائے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ لگائے جا رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے جو چیزیں حل ہو جائیں گی یا مسئلے جو حل ہو جائیں گے جن کو دبانے کی کوشش ہوتی ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہوتا. مسئلے سے مزید بگڑتے ہیں، حل نہیں ہوتے. یہ چیزیں جو ہم کرتے ہیں نا پابندی لگا کے سیکورٹی کے نام پر یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے بالکل مسئلے حل نہیں ہوتے. مسئلے تھوڑی دیر کے لیے دب سکتے ہیں لیکن سلوشن جب تک آپ ان کا پراپر نہیں نکالیں گے، سوشل میڈیا پر پابندی لگا کر آپ ان کو حل نہیں کر سکتے. وہ نظروں سے غائب ہو جائیں گے لیکن موجود رہیں گے. سمجھا جاتا ہے کہ یہاں پر جو باتیں جو ہے وہ آزادی اظہار رائے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، تو وہ باتیں جو آپ جو مین سٹریم پہ نہیں کہہ سکتے تو وہ پھر سوشل میڈیا پر کہنے کا بھی حق نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. پھر انسان کی آزادی اظہار کہاں موجود ہوگی، انسانی آزادی کہاں موجود ہوگی، انسانی حقوق کہاں موجود ہوں گے اگر آپ ان چیزوں کے اوپر پابندی لگائیں؟ پھر تو ایک جبر کی کیفیت ہے. اور وہ معاشرے جو جبر کی کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں ان کے سوچنے اور سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ مفلوج ہو جاتی ہے، وہاں کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. اور جب کریٹیوٹی کسی بھی سوسائٹی کے اندر ختم ہو جائے تو اس کی پروگرس رک جاتی ہے. سو کریٹیوٹی بنیادی ایک ایلیمنٹ ہے کسی بھی سوسائٹی کی پروگرس کرنے کا. سو آپ سوچ پہ پابندی لگائیں گے تو یوں سمجھیں کہ ان لوگوں کی آپ نے کریٹیوٹی روک دی ہے. تو یہاں پر جو کریٹیوٹی روکنے کی وجوہات کیا ہیں اور اس میں جو ہے وہ عام اسٹوڈنٹس کس طرح سے متاثر ہوتے ہیں؟ وہ کریٹیوٹی اگر آپ روکیں گے تو ظاہر ہے اس میں بہت سارا جو اوپر لوگ بیٹھے ہیں، اقتدار پہ جو لوگ بیٹھے ہیں، اصل میں ان کو خطرات لاحق ہوتے ہیں اور ہر وہ بات جو ان کے اوپر ان کے لیے خطرہ بنتی ہیں ظاہر ہے وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی کوتاہیاں اور سستیوں کو چھپا سکیں. تو اسی لیے وہ ان چیزوں کے اوپر پابندی لگاتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا بہتر کر لیں، امپروو کر لیں اور سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کریں. تو وہ ایسا نہیں کرنے والے، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ وہ ہر چیز پہ پابندی لگا کر تو یہ پابندیاں کتنی فیصد تک جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو جاتی ہیں اور کتنا فائدہ ہوتا ہے ان کا؟ بہت کم ہوگا. ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ محرم ہو تب بھی ہم نیٹ پہ پابندی لگا دیتے ہیں اور اس کے علاوہ باقی جو ایونٹ جیسے آپ نے الیکشن دیکھا تو آپ نے سمیں بند کر دی. تو یہ کوئی سیکورٹی اس سے کوئی بہتر تھوڑی ہو جاتی، بلکہ اس سے تو سیکورٹی لوپس بنتے ہیں. یعنی عام آدمی کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا اور جس نے کمیونیکیٹ کرنا ہے وہ ظاہر سم کے علاوہ بھی اور بہت سارے ایسے ٹولز ہیں جس سے آپ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں. تو جنہوں نے کرنا ہے انہوں نے کر لینا ہے، لیکن اس سے عوام کو زیادہ مسائل درپیش ہوتے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی سروسز بالکل ایک لمحے کے لیے بھی بند نہیں ہونی چاہیے اور اس سے بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور ایک لمحے میں آپ جب چیزیں روکتے ہیں تو اس سے ظاہر ہے کہ نقصان ہوتا ہے، پبلک کا بھی ہوتا ہے اور گورنمنٹ کا بھی ہوتا ہے. تھینک یو. ناظرین، یہاں پر ملک عبدالعزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سوشل سائنٹسٹ ہیں، یہاں پر پی ایچ ڈی ہیں، مصنف بھی ہیں. تو اس حوالے سے اپنا جو ہے وہ نقطۂ نظر بیان کر رہے تھے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ یہاں پر ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ رہا جائے، اس پر پابندیاں جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ جتنا اس سے جو ہے وہ پیچھے ہٹیں گے، جتنی جو ہے وہ آنکھیں چرائیں گے، یہ اتنی ہی تیزی سے چیزیں سامنے آئیں گی. تو اگر نوجوانوں کو اس جانب خود سے راغب کیا جائے تو یقیناً جو ہے وہ بہتری کی امید پیدا کی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے لینے کے